رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تحقیق کیا گیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی ہمارے والا کی آقا جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور، اللہ تعالی علیہ وسلم، وکتاب مبین، اور یہ قرآن مقدس جو کتاب ہے، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم کو دی گئی۔ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو بنا کر کے بھیجا ہے، اور ساری کتابوں میں افضل و اعلیٰ کتاب قرآن کریم کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، قرآن اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزیں ادا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتا ہے تھیوری، ہم پڑھ کر کے اتنا نہیں کسی چیز کو سمجھ پاتے ہیں جب تک اس کو دیکھیں نا۔ کسی چیز کو دیکھ کر کے ہم زیادہ سمجھتے ہیں، پڑھ کر کے اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارا۔ کہ کسی نے ہمیں کوئی بات بتا دی کہ وضو بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے وضو بنائیے، اس نے طریقہ بتا دیا، اب ہم بتانے سے اتنا نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس نے وضو بنا کر کے بتا دیا کہ دیکھیے اس طریقے سے وضو بنائیے، تو ہم کو پھر صحیح طریقے سے آ جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، اگر کوئی پڑھ کر کے کوئی اسی طریقے سے نماز پڑھ کر کے بتا دے وہ ہمیں یاد آئے، تو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کریم کو ان کے اوپر نازل فرمایا اپنی امت کے لیے۔ تو قرآن کریم میں خداوند قدوس کے جو احکامات ہیں، جن باتوں کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ جن باتوں سے منع فرمایا گیا ہے، ان باتوں سے ہمارے آقا بات آ رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اے لوگوں دیکھو قرآن کریم جو ہے ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، یہ قرآن کریم کا ایک عکس ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ اور ہم دونوں چیزوں کو جب رکھیں گے اپنی نظروں کے سامنے تو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کرنا آ جائے گا، ہمیں صحیح طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا آ جائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم دونوں کو چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم دکھانے کے تو کہنے کے تو بہت خوش کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ہر چیز، یہاں تک کہ ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب سے زیادہ سرکار کی محبت اس کے اندر نہ آئے، جب تک کما ہوا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے والد، مال و دولت کی زیادہ محبت ہے۔ اسی پتہ چل جائے گا اگر آپ لوگ ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کے تمہاری پاس آ گیا
اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ قرآن کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نور فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری نبی کو، نورانی نبی کو اس مقدس مہینے کی ربیع النور کی 12 تاریخ کو ہم میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ ان میں سے یہ اپنا ہے کہ انہی میں سے میں نے اپنا ایک رسول اپنے بھیج دیا۔ اس مقدس مہینے کی 12 تاریخ کو جو زیادہ معتبر تاریخ ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 12 تاریخ زیادہ معتبر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شہادت کی تاریخ 12 ربیع النور، جو شمع کا دن یعنی پیر کا دن، صبح صادق کا سہانا وقت، انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی، جس وقت 2023 عیسوی چل رہی ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو 571 عیسوی 20 اپریل کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت ہجری نہیں شروع ہوئی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی جب یہ ہجری شروع ہو گئی۔ مدینے میں جانے کے بعد 10 سال کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وصال فرمایا، تو 11ویں ہجری میں گئے، 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں گزارے۔ تو جب آپ نے ہجرت فرمائی، یہیں سے ہجری شروع ہوئی، جب آپ کی ولادت اور شہادت ہوئی تو 11 ہجری چل رہی تھی، اور انگریزی تاریخ تھی وہ 12 جون کی 12 تاریخ تھی، اور 632 عیسوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس مقدس مبارک مہینے میں جلوہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کیا گیا تمہاری طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت قاسم المرکز مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے عین نور تیرا سرکار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہے، آپ کی نسل مبارک میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب نوری ہیں، سب کے سب نورانی ہیں، سب کے سب نوری ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عین نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتی ہے سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئی اپنے گھر پہ، بظاہر آپ یتیم تھے، غریب تھے، مگر جوان جائیے مجھے کیا پتا تھا یہ بظاہر تو غریب ہے مگر میری غربت دور کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ لے کر کے آئی، آپ کو جھولے میں لٹا دیا، اس طریقے سے عام طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھولوں میں لٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں لٹا دیا تو آپ کا چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا کہ مجھے اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور پھر نورانی آپ کے نورانی چہرے سے میرا سارا گھر روشن ہو جائے۔
میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوئے. اس طریقے سے عام بچے جو ہے ہمارے اور آپ کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے، ہمارے آقا کھلونے سے نہیں کھیل رہے ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے ہیں. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلی جگر جا رہی ہے جھولے میں لیٹے لیٹے، چاند بھی ادھر جا رہا ہے، آپ کی انگلی دائیں جا رہی ہے، چاند بھی دائیں جا رہا ہے، انگلی بائیں جاتی ہے، چاند بھی بائیں جاتا ہے، انگلی پورا پچھم جدھر بھی انگلی جا رہی ہے چاند بھی ادھر جا رہا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو سرکار حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جھک جاتا ادھر انگلیاں اٹھاتے ہیں، چاند جھک جاتا ادھر انگلیاں اٹھاتے جس طرح، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کے رونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کے رونا نور کا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری نور سے اللہ تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے نور کو اپنے نور سے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا. اس وقت کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تھے، چھو آسمان کو پاس رکھتے ہوئے عرش اعظم پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جو ہے شرف ہمبلانی حاصل کرنے کے بعد جنت الدنیا کی سیر کی. آپ نے سب کچھ دیکھا، پھر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد جو ہے چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق آپ نے پھر 9 مرتبہ کا پھر چکر لگایا اللہ تعالیٰ کے پاس. 9 مرتبہ گئے آئے. اس کے بعد بھی واپس اسی میں آتے ہیں تو اتنا دھوکہ لگا تھا کہ جیسے ہی آپ بستر سے اٹھ کر کے گئے ہیں واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم، کنڈی کھول کر کے گئے تھے، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہے. تو کسی کو فرمایا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. ایک پل بستر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اس معجزے کو کفار مکہ نے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے. صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے صدیق، تم جن کو اپنا نبی مانتے ہو انہوں نے آج ایسی بات کہی. صدیق اکبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہی تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت کی سچ ہے. وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے دیکھیے 6 آسمان 7 آسمان پار کر کے عرش اعظم پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. اب بتائیے آسمانوں میں کیسے پار کرتے چلے گئے؟ آسمانوں میں کہیں کیا گیٹ لگا ہوا ہے؟ 7 آسمان کو کیسے پار کیا؟ بدمذہب لوگ اعتراض کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق کے لیے دیا تمہارے پاس ہے. جب نور جو ہوتا ہے نور سے کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوا کرتی ہے، کس کوئی بھی چیز نور کو نہیں روکتے. فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور بتاؤ نور سے حائل کہیں دیوار ہوتی ہے؟ بتاؤ نور سے حائل کہیں دیوار ہوتی ہے؟ نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے. آپ کی نظروں کے سامنے آئینہ شیشہ آ جائے تو جب شیشے کو دیکھیں گے تو وہ شیشہ آپ کی نظر کو روکے گا نہیں، شیشے کے پار تک آپ دیکھ لیں گے. تو ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے. یہ مقدس مدینہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث بعثت ولادت مقدسہ کا مدینہ ہے. تو اس مقدس مدینے میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نمازیں ادا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانیاں کروائیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ خوشیوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں اپنی عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں سب کو نیک عطا فرمائے. اللہ ربی